اس لڑکی کی وجہ سے اب تک کتنے لوگوں کا روزہ خراب ہوا ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن ایک اندازے کے مطابق بہت سارے لوگوں کا روزہ خراب ہوا ہے۔ پہلے سنیے کہ یہ لوگوں کو کیا مسئلہ بتا رہی ہے جس سے لوگوں کا روزہ خراب ہو رہا ہے۔ اذان ہو گئی فجر کی، اچھا رکھ دیتی ہوں اسے۔ نہیں جو ایک دو نوالا بچا ہے اسے ختم کر لو پہلے۔ نہیں یار اب کیا، اب تو اذان ہو گئی نا۔ دیکھو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم کھا رہے ہو یا پی رہے ہو سحری کے وقت اور اچانک سے اذان ہو گئی تو تم اسے رکھو مت، جو ایک دو نوالا بچا ہوا ہے یا تھوڑا سا پانی بچا ہے پہلے اسے مکمل کر لو، اس کے بعد کلی کر لو اور بس۔ اچھا تو یہ بات ہے، ہاں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم 3 روٹی لے کر بیٹھو اور اذان ہو جائے تو تم اس 3 روٹی کو مکمل کرنے لگ جاؤ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سنا آپ نے یہ لوگوں کو کیا مسئلہ بتا رہی ہے ایکٹنگ کے ذریعے سے کہ سحری کھاتے ہوئے اگر اذان ہو جائے تو جو نوالا تمہارے منہ میں ہے یا پھر پلیٹ میں ہے اس کو کھا کر فنش کرو، اس کو کھا کر ختم کرو، اس سے تمہارے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تمہارا روزہ ہو جائے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی ریفرنس دے رہی ہے، جبکہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ میں نے صرف یہ کہا کہ اس ویڈیو کو ہٹا دیا جائے، تمہارے اس ویڈیو کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے روزے خراب ہو رہے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ روزے ہیں یہ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ تمہارے ایک چند لائکس اور فالوورز کی وجہ سے تم ایسے مسئلے مسائل بتا کر ویوز لینے کی کوشش کر رہی ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہی ہو، لوگوں کے روزے خراب کر رہی ہو، اس لیے اس ویڈیو کو ہٹاؤ۔ اب جو یہ مسئلہ بتا رہی ہے اس بارے میں اگر ہم قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے مطابق جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ سحری کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے، اور صبح صادق کے ساتھ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فجر کا وقت داخل ہو جانے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اذان ہوتے ہوئے جو نوالا اس کے منہ میں ہے یا پلیٹ میں ہے اس کو کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے کیا اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید داغا یعنی صبح صادق کالے داغے رات کی تاریکی سے واضح نہ ہو جائے، پھر روزہ مکمل کرو رات تک جب تک کہ افطاری کا وقت نہ ہو جائے۔ فجر کا وقت چونکہ صبح صادق کے بعد ہوتا ہے اور فجر کی اذان صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے، لہٰذا اذان شروع ہونے کے بعد روزہ دار کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، جس سے اس کے روزے میں خلل پڑے گا، فاسد ہو جائے گا، روزہ ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی نے اس دوران کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہ ہوگا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اور یہ لڑکی جو یہ مسئلہ بتا رہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو تمہارے منہ میں نوالا ہو اسے نگل لیا کرو، جو پلیٹ میں اس کو بھی کھا لو، اگرچہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، تو واضح رہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث مبارکہ میں اذان ہو جانے کے باوجود کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس بارے میں واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان المبارک میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی۔ پہلی اذان صبح صادق سے پہلے دی جاتی تھی تاکہ سونے والے جاگ جائیں، اور آج کل کے دور میں ہوتا کیا ہے، مائک میں ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سحری کے لیے جاگ جائیں، سحری کا وقت ہو گیا، نہیں تو وقت ختم ہو جائے گا، فلاں فلاں کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں اذان کے ذریعے سے لوگوں کو جگایا جاتا تھا تاکہ روزہ رکھنے والے سحری کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دینا اسی پہلی اذان کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد وقت داخل ہونے پر دوبارہ اذان دی جاتی تھی۔ آج چونکہ صبح صادق ہو جانے کے بعد ہی اذان دے دی جاتی ہے، اسی لیے کسی صورت اذان تک کھانے پینے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بعض جگہ سحری ختم ہونے کے 5 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے، اور بعض جگہ 10 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ اور یہ لڑکی جو مسئلہ بتا کر لوگوں کے روزے خراب کر رہی ہے، اور خاص کر کے جو لوگ بالکل ہی مسئلے مسائل سے واقف نہیں ہوتے، پہلی مرتبہ ایسے مسئلے مسائل سن کر ان کو یقین بھی آ جاتا ہے کہ مسئلہ تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ اذان تک کھاتے رہو، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اور لوگ کرتے بھی ہیں ایسا، تو براہ کرم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ مسئلے مسائل ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مسئلے مسائل کے لیے علماء سے رابطہ کریں۔ اسی لیے بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کو کومنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو،
اور اس طریقے کے جتنے بھی مسئلے مسائل غلط سلط بتا رکھے ہیں پورے کے پورے ویڈیو ڈیلیٹ کرو، لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرو.